ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے. مجھ سے کہا گیا تھا کہ سیرت النبی کے تعلق سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ سب پر تو بات نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. تو میں نے یہ سوچا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بندروں میں رکھنی چاہیے آپ لوگ باتیں کریں. تقریر کر رہے ہیں تو تقریر کی طرح رہے. تو سیرت کے حوالے سے اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے ساتھ چند بات. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، ابھی کیا ماحول چل رہا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کیا بولا جا رہا ہے، کیا کیا بتایا جا رہا ہے، کیا کیا لکھا جا رہا ہے، یہ بات کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ایسے موقع پر میں یہ چاہتا ہوں جب مسلمانوں کے دل غمزدہ ہے، مسلمان افسوس میں ہے، مایوس ہے،
ابھی تک حملے مسلمانوں پر ہوتے تھے، اب مسلمانوں کے نبی پر بھی ان کی سیرت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہو رہا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ لوگ سن لیں اور جان لیں تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ بات کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا کام جانتے ہو کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ جب مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بری اور بھدی باتیں کہا کرتے تھے تو یہ ان کا جواب دیا حضرت حسان بن ثابت۔ ان کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے، ان کو مداح رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں نعت کہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑھا کرتے تھے، اور جب وہ لوگ حملہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کو داغدار کرنے کے لیے تو یہ شعر کے انداز میں اس کا جواب دیا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں اپنے اس ٹاپک کو ان کے ایک شعر سے شروع کروں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ضم الالہ، دیکھو عرب کے تھے نا تو شعر عربی میں ہوگا۔ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کا مقام تو یہ ہے ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ نے آپ کو اس مقام سے نوازا ہے، ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بہترین اور اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیا ہے۔ یہ پہلی لائن کا ہے ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 مرتبہ یعنی 5 نمازوں کے ٹائم پر جب اذان دیتا ہے اور جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، او دنیا کے لوگوں سن لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ بھی سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 5 مرتبہ اذان دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ اور بات صرف یہیں پہ نہیں ہوگی، آپ دیکھیں اگر آپ کو اسلام لانا ہے، مسلمان ہونا ہے، یا آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھیں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگے والا اگر جملہ ختم کر دیں، آگے والا جملہ اگر حذف کر دیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کو واقعی اسلام اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ مسلمان ہوں گے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوں گے، ساتھ میں کیا کہنا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، اللہ نے آپ کو یہ عظمت دی، اللہ نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیا ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو نبی کا نام آ رہا ہے اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان دے رہے ہیں تو نبی کا نام آ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اذان ہو جائے گی؟
حافظ اور عالم، ان کی تو بات بہت دور کی ہے، جانے دیجیے۔ محلے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ٹوک دے گا کہ آج مسجد کے اندر جو اذان ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام تو آیا لیکن نبی کا نام نہیں آیا، اس لیے اس اذان کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ پھر آپ نے اذان دے دی۔ اذان دینے کے بعد میں اب جماعت کا ٹائم ہو گیا، لوگ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہی مؤذن یا کوئی دوسرا تکبیر پڑھتا ہے، اقامت کہتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تکبیر ہے نبی کا نام۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، ہاتھ باندھ لی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پوری نماز آپ نے ادا کر دی، التحیات میں بیٹھ گئے، سلام پھیرنا ہے، آپ پڑھ رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پوری التحیات پڑھ ڈالی، لیکن ابھی سلام نہیں پھیر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو آپ نے پوری پڑھ لی لیکن ابھی نبی کے اوپر درود نہیں پڑا ہے۔ جب تک آپ نماز میں نبی پہ درود نہیں پڑھ لیں گے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ ابھی نبی پہ درود پڑھنا باقی ہے۔ جب آپ نماز کے اندر درود پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اب یہ آپ کی نماز مکمل ہوئی ہے۔ اور آپ دن میں جتنی مرتبہ نماز پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کو یہ سارا کام کرنا پڑے گا، نبی کے اوپر درود پڑھنا پڑے گا، اذان دیں گے تو نبی کا نام بھی لینا پڑے گا، اقامت اور تکبیر کہیں گے تب بھی نبی کا نام لینا پڑے گا۔ تو دیکھو شعر تو انہوں نے بڑا چھوٹا سا کہا لیکن اس کے اندر گہرائی دیکھیے اس وقت سائنس کا دور نہیں تھا، سائنس کا دور نہیں تھا، سائنس نے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لیکن شیر کہہ دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آج کے دور میں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں آج کے دور میں یہ سائنس نے ہمیں بتایا کہ پوری دنیا کے اندر کبھی بھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اذان کا وقت نہ ہو رہا ہو۔ یہ ہمیں سائنس نے کہیں نہ کہیں اذان کا وقت نہ ہو رہا ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں مغرب کی نماز ہو گئی، اب ہمارے یہاں سے جو پچھم کی طرف اور آگے کی طرف جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوں گی، اور جب آگے چلا جائے گا سورج تو ان کے لیے جہاں اور آگے پچھم میں وہاں پر مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوں گی، پھر عشاء کی اذانیں ہوں گی، پھر فجر کی اذانیں ہوں گی۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ جہاں کہیں نہ کہیں اذان کا وقت نہ ہو رہا ہو، اور جب اذان کا وقت ہوگا اذان بھی ہوگی تو مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ دیا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر سے میں نے اپنے اس ٹاپک کا آغاز کیا۔ اب دیکھیں ذرا، ہم لوگوں نے بہت ساری تقریروں میں، خطبوں میں ایک چیز سنی ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر، اور جتنی بھی لوگ دنیا کے اندر آنے والے تھے سارے نکل کر باہر آ گئے۔ سنا ہوگا، مشہور بات تھی، وَإِذَا قَضَى رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہونے سے سارے نکل کر باہر آ گئے۔ اللہ رب العالمین سے ان سے ایک عہد لیا، ایک عہد و پیمان کیا
کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو سارے لوگوں نے یہی کہا ہے ہمارے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ سنا مشہور بات۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں اسی سے جوڑ کر، یہ عہد و پیمان تو سارے لوگوں سے لیا گیا، سارے لوگوں سے یہ عہد و پیمان لیا گیا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے ایک نہیں 2 عہد و پیمان لیے گئے۔ سارے انسانوں سے تو ایک ایک عہد و پیمان لیا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ پروردگار ہاں تو میرا رب ہے۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے حدیث کی کتابیں، جب آپ پڑھیں گے تفسیر کی کتابیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے سارے انسانوں کو نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کے باہر کر دیا، تو اس میں سے جو انبیاء تھے، دنیا کے اندر جو نبی آنے تھے، دنیا کے اندر جو رسول آنے تھے، ان سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو الگ کھڑا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان سارے نبیوں کو، ان سارے رسولوں کو الگ کھڑا کیا، اور الگ کھڑا کرنے کے بعد ان سے ایک دوسرا عہد پیمان لیا۔ ایک دوسری بات ان سے کہی جا رہی ہے، اللہ نے اس کو قرآن کریم کے 3 پارے کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بَدَلْنَاهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور نبیوں کی جوان جب ہم تمہیں تمہارے وقت میں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجے، ہم تمہیں کتاب کی تعلیم دے کر بھیجے، ہم تمہیں حکمت کی تعلیم دے کر بھیجے، تم اپنے دور کے اندر ہو، تم اپنے شہر کے اندر ہو، تم اپنے ملک کے اندر ہو، تم اپنی بستی کے اندر ہو، کتاب و حکمت کی باتیں اپنی امتوں کو سکھا رہے ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اسی بیچ تمہارے درمیان میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ تمہیں تو تم کتاب و حکمت کی باتیں سکھا رہے ہو، پھر اسی درمیان ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم لوگوں کو بھی میرے اس نبی پر ایمان لانا پڑے گا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی مدد کرنا پڑے گی تاکہ دین و اسلام کو آگے بڑھایا جائے۔ اپنی کتاب بند کر دینا، تمہاری نوبت ختم، جو تم تعلیم دے رہے تھے اب بند۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما، ہمارے نبی آ جائیں یعنی جناب محمد رسول اللہ آ جائیں، لتؤمنن به ولتنصرنه، تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے، کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ سارے نبیوں نے مل کے کہا تھا قالوا اقررنا، اے ہمارے پروردگار ہم تو سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تو سے عہد و پیمان لیتے ہیں، اگر ہمارے دور کے اندر نبی آ جائے گا جس کی بات آپ کر رہے ہیں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے دور کے اندر آ جائیں تو سارے نبیوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے دور کے اندر اگر جناب محمد رسول اللہ آ جائیں گے تو ہم اپنی کتاب کو بند کر دیں گے اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگیں گے، ان کی اتباع کرنے لگیں گے۔ یہ کہاں لیا جا رہا ہے؟ سارے لوگوں سے ایک عہد و پیمان لیا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ کہاں رب ہیں آپ ہمارے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ لیکن نبیوں سے الگ سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے اپنے دور میں ہو، کوئی بھی نبی ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، ادریس ہو، آدم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، کوئی بھی نبی ہو، اور کسی کے دور میں بھی ہم بھیج دیں گے یہ لوگ، یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب تک سمجھایا، آج یہاں سے تمہارا کام بند، اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنا شروع۔ سارے نبی کہتے قالوا اقررنا، ہے ہمارے پروردگار ہم اس بات کو اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں پروردگار ہمیں عطا ہی کرے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کیا مقام و مرتبہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور سنن دارمی کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
بالنسخة من التوراۃ، اور توریت کے کچھ اوراق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ میں لیے۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے چند برس چند اوراق جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے اور صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے نبی بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، اللہ کے نبی یہ توریت، اچھا حدیث کے اندر آیا فجعل یقرأ، حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے پڑھنا شروع کر دیا، فجعل یقرأ، ادھر حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، ادھر اللہ کے نبی کا چہرہ بدلنے لگا، کیا مقصود ہونے لگا اس سے، ادھر پڑھنا شروع کیا، ادھر چہرہ کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ حضرت عمر تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، دیکھو اس کے اندر تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ادھر نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھ لیا، فوراً کہا اے عمر ثقلت کا السواقل ما تری بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تیرا برا ہو، کیا تو نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ، حضرت عمر نے نظر اٹھا کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا نبی تو غصے میں نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، چہرہ لال ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو ناراض کروں یا ان کے رسول کو میں ناراض کروں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، میں اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہو گیا، اور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کے راضی ہو گیا۔ میں نے اللہ کو مان لیا، دین اسلام کو مان لیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ بس جب حضرت عمر نے یہ کہا، پیارے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر ابھی موسیٰ بھی آ جائیں، غور سے سنو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، فاتبعتموہ، اور تم سارے ان کی پیروی کرنے لگو، تم سارے ان کی بات ماننے لگو، یہ تو اوراد ہے، کتاب کے چند پنے ہیں، اگر موسیٰ بھی آ جائے فاتبعتموہ، اور تم سارے کے سارے لوگ ان کی بات ماننے لگو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں موجود ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، تم توریت کی بات کرتے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جن پر یہ توریت نازل ہوئی ہے، اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی باتیں ماننے شروع کر دو تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ فرمایا لو کان حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تھے، لتبعنی، تو ان کو بھی میری ہی بات ماننا پڑتی، ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ یہ ہے مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آتی؟ حضرت حسان بن ثابت کا وہ شعر، اس کے بعد سب سے ایک ایک عہد و پیمان لیا گیا، لیکن نبیوں سے کیا کہا گیا؟ اور اس کے بعد پھر یہ روایت ہے موسیٰ بھی اگر زندہ ہو تو ان کو بھی میری ہی بات ماننا پڑے، اور تم اگر ان کی طرف چلے جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے، لضللتم عن سواء السبیل، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں، نبی کا مقام دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی فی النبیین، مثلی فی النبیین کمثل رجل، موبائل بند کر دیجیے یا باہر نکل کے بات کیجیے، مثلی فی النبیین کمثل رجل بنا دارا
میری مثال، غور سے سنو، میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال، میری مثال اور تمام انبیاء کی مثال، مثلی فی النبیین کمثل رجل، بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں، سارے انبیاء کی مثال اور اپنی مثال، کیسے؟ کمثل رجل بنا دارا، جیسے کوئی آدمی ہو اور اس نے کوئی محل بنایا، کمثل رجل بنا دارا، کوئی بہترین سا اس نے محل تعمیر کرایا، فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، بہت ہی بہترین بنایا، بہت ہی شاندار بنایا، بہت ہی بہترین طریقے سے بڑا خوبصورت بنایا۔ جب وہ محل بن کے تعمیر ہو گیا، تَرَكَهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، اس پورے محل میں اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پورا محل تعمیر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اس نے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ، تو لوگ آ رہے ہیں اس پورے محل کا چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا جبون منہ، چکر لگاتے ہیں محل کو دیکھتے ہیں، اور محل کو دیکھنے کے بعد اس میں دیکھتے ہیں بڑا شاندار بنا ہے، بڑا اچھا بنا ہے، بہت پیارا بنا ہے، بہت اچھا بنا ہوا ہے، تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ تھوڑی سی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں لو لما موضع تلک اللبنہ، اگر اس اینٹ کو بھی اس میں رکھ دیا جاتا، ایک اینٹ کو اس کے اندر اگر فٹ کر دیا جاتا تو یہ محل بہت ہی زیادہ شاندار ہو جاتا۔ اس ایک اینٹ کی وجہ سے اس پورے محل کے اندر وہ خوبصورتی نہیں آ پا رہی ہے جو خوبصورتی اس محل کے اندر آنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں انا موضع تلک اللبنہ، وہ لوگوں وہ اینٹ میں ہی ہوں، وہ اینٹ میں ہی ہوں، جب تک اس اینٹ کو اس محل کے اندر نہ لگا دیا جائے وہ محل پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ سارا محل جو ہے وہ سارے انبیاء ہیں، ایک جگہ چھوٹی ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے بہت پیاری جگہ ہے، بہت اچھا بنایا، یہ چھوٹ گیا، بس یہ اور پورا ہو جاتا تو بہت شاندار ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ اینٹ میں ہوں، انا موضع تلک اللبنہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، ایک روایت اور سنیے پھر میں بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقام دیکھیں نبی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا آتانی ملکانی، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس میں دو لوگ آئے، دو فرشتے آئے۔ اللہ کے نبی قرآن میں دیکھیں، آتانی ملکانی، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس میں دو فرشتے آئے۔ اب ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے ان کا وزن کرتے ہیں، ان کا وزن کرتے ہیں، ان کو تولتے ہیں، ترازو رکھ دیا گیا، نبی کا وزن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذِنْهُ بِرَجُلٍ، ترازو کے ایک پلے میں ایک آدمی کو رکھا گیا اور دوسرے پلے میں مجھے رکھا گیا۔ جس پلے میں میں بیٹھا ہوا تھا وہ تو نیچے رہ گیا، اور جس پلے میں میرے مقابلے میں کسی آدمی کو رکھا گیا تھا وہ ترازو کا وہ پلہ اوپر چلا گیا۔ جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے رہتی، ہلکی ہے اوپر چلی گئی۔ اس کے بعد میں فرشتہ کہتا ہے ایک آدمی سے ان کا مقابلہ نہ کرو، ذِنْهُ بِعَشَرَةٍ، 10 آدمی کو ایک پلے میں رکھ دو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلے میں رکھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر مجھے ایک پلے کے اندر رکھا گیا اور 10 آدمیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا گیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فرجعتهم، اس بار بھی میرا والا پلہ نیچے رہ گیا اور 10 والا اوپر چلا گیا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے ان کے مقابلے میں 10 نہیں 100 آدمیوں کو رکھو۔ فرمایا 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھا گیا، پھر مجھے رکھا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے فرجعتهم، میرا والا جو پلہ تھا وہ تو نیچے رہ گیا، 100 والا پلہ اوپر چلا گیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اب ان کے مقابلے میں فوزننی بألف، 100 نہیں 1000 آدمیوں کو ایک طرف رکھو اور ان کو ایک طرف رکھ دو۔ پھر 1000 آدمی کو ایک طرف اور پیارے نبی کو ایک طرف رکھا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرجعتهم، میرا والا پلہ نیچے رہ گیا اور یہ 1000 آدمیوں کا پلہ اوپر چلا گیا۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے
एक हजार नहीं बल्कि इनके मुकाबले में 10,000 रखो, फिर 10,000 को रखा गया, फिर 1,00,000 को रखा गया। इस तरीके से जब ये कई मरतबा मामला हो गया, फक़ाल अहदुहुमा लिल-आखर, फिर एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है, अरे तुम इनका वजन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम इनके वजन को देखने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक पल्ले में इनको रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में पूरी उम्मत को रख दिया जाए, पूरी उम्मत को एक तराजू के पल्ले में बिठा दिया जाए, तब भी इनका वाला पल्ला नीचे रह जाएगा और पूरी उम्मत का पल्ला ऊपर चला जाएगा। इनका तो वजन ही नहीं कर सकते। ये इतने भारी भरकम, इतने वजन वाले, इतने मकाम वाले, इतनी आजमतों वाले नबी हैं, इनका मुकाबला तो पूरी उम्मत के साथ नहीं किया जा सकता। तुम एक को, 10 को, 100 को क्या रख सकते? अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो, जब नबी का को रखा गया और नबी के मुकाबले में एक आदमी को रखा गया तो पल्ला नबी वाला नीचे, ये ऊपर, ऐसे 10, फिर 100, फिर 1000, इस तरीके से बढ़ता रहा। तो जिस तरीके से नबी को एक पल्ले में और नबी के मुकाबले में एक आया, नहीं चल सका, 10 आया, नहीं चल सका, 100 आए, नहीं चल सके, 1000 आए, नहीं चल सके, 1,00,000 आए, नहीं चल सके, पूरी उम्मत भी आए, नबी के मुकाबले में नहीं चल सके। इससे पता ही चलता है कि जब नबी की बात आ जाए तो नबी की बात के सामने भी उस आदमी की बात नहीं चलेगी जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से नबी की बात एक तरफ हो और सामने 10 लोग खड़े हो, तब भी नबी की बात का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नबी की बात एक तरफ हो, सामने 1,000 लोग खड़े हो और वो अपनी बात कह रहे हो, तब भी नबी के मुकाबले में उनकी बात नहीं चल सकती। पूरी कायनात एक तरफ हो जाए और नबी की बात एक तरफ हो तो उस कायनात की बात को ठुकरा दिया जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने, ये नबी की बात का मतलब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र मैं कर रहा, कितने बड़े नबी, आपको बताऊं, पूरी कायनात के अंदर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बात समझ में आ रही? नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सारे नबियों में, सारे रसूलों में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इतने बड़े नबी, ये इतने बड़े नबी हैं कि यहूदी कहते हैं कि हमारे नबी थे, ईसाई कहते हैं हमारे नबी थे, और मुशरिकीन मक्का जो किसी की नहीं सुनते वो भी कहते थे इब्राहिम हमारे नबी। पता है आपको, जो किसी की बात नहीं सुनना चाहते थे, मुशरिकीन मक्का, जाहिलियत का दौर, वो भी कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे दादा थे, हमारे सबसे। यानी ये ऐसे नबी हैं जिनको सब मानते, यहूदी भी मानते, ईसाई और आज भी मानते। आपने देखा होगा ईसाइयों में, यहूदियों में एक नाम रखा जाता है अब्राहम। अब्राहम नाम रखा जाता है, ये इब्राहिमी तो है, आज भी मानते हैं, उनकी आज भी ये नाम चलता है। वो हम लोग इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं, लेकिन वो मानते हैं। तो ये ऐसे नबी हैं जिनको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान तो मानते ही हैं, मुशरिकीन मक्का तक मानते थे। काम क्या कर रहे हैं? खाना काबा को बना रहे हैं। खाना काबा जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, वो पहला घर जिसको अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया के अंदर बनाया है, खाना काबा। अल्लाह से दुआ करो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और दूसरे काम करते हैं, ज़कात दे दी, सदका कर दिया, खैरात कर दिया, इस बात को ध्यान देना। खाना काबा को बना रहे, अल्लाह से दुआ करो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जब खाना काबा की बुनियादें रख रहे थे और खाना काबा को बना रहे थे, साथ ही साथ अल्लाह से दुआ भी करते जा रहे थे,
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول فرما دے۔ اس دعا سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو صرف نیک عمل کر کے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ نیک عمل کے بعد اللہ سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے، اے اللہ جو نیک عمل میں نے کیا ہے تو اس کو قبول بھی کر لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں کہ بس ہو گیا پڑھ لی نماز یہ گئے نکل گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، اللہ تیرا شکر ہے تمہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوگی۔ اللہ نہ چاہے آپ نہیں کر سکتے، اس لیے اب جب عبادت ہو گئی آپ کی تو اس کے بعد یہ ضرور ہے، عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں نہیں، لیکن کہیں عبادت اور عبادت کے دوران عبادت کی قبولیت کی دعا یہ ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور نبی ہیں، کتنے بڑے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، اللہ جو میں نیک کام کر رہا ہوں اس کو قبول کر دے۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ایک نبی کو تو ان کے اندر بھیج دے، جس کے اپنی اولاد سے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر اے میرے پروردگار ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کو کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک و بدعت سے پاک کر دے۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اتنا جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ وہ نبی جو دنیا کے اندر آنے والے جن کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے ان کو میری اولاد کے اندر بھیجنا۔ کتنے بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ ہماری اولاد میں آ جائیں، ہمارے جو ذریت ہے ان کے اندر آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، آج دنیا کے اندر سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ عیسائیت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، او بنی اسرائیل، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، لیکن میرے بعد میں بھی ایک نبی آئے گا، مبشرا برسول، ایک نبی آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ ابراہیم جیسا نبی جس کو سب مانتے، سب کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول تو ضرور ہوں، لیکن ایک نبی میرے بعد بھی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہے۔ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں اپنی قوم کو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو سنایا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن و حدیث کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کیا جاتا ہے ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چن لیا۔
بنو کنانہ یہ قبیلہ. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنی بڑی ذریت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد سے پھر سارے نبیوں کا پھر سارے لوگوں کا آنا. عرب کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چن لیا. پھر فرمایا وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن بَنِي كِنَانَةَ اور بنو کنانہ کے اندر بھی قریش کو چن لیا. وَاصْطَفَىٰ ہاشما مِّن قُرَيْشٍ اور پھر اس قریش کے اندر بھی بنو ہاشم کو چن لیا. بات سمجھ آ رہی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس میں سے بنو کنانہ کو چنا, بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا, قریش میں سے ہاشم کو چنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاصْطَفَانِي مِنْ ہاشم اور پھر وہ بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. صحابہ جانتے تھے اس مقام, وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہونا تھا, اور وہ ایسے جانتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی ملے, عمر رسیدہ آدمی ہے, بڑی عمر کے صحابی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے نبی بڑے؟ یہ بزرگ صحابی عمر رسیدہ, عمر زیادہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیے انت اکبر ام رسول اللہ, آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو جانتے ہو جواب کیا دیا؟ جواب سے بڑھ گئی. فرمایا رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ, بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں, بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں, لیکن ہاں میں دنیا میں پہلے آیا ہوں, میں پہلے ہوا ہوں ان سے, لیکن بڑے تو وہی ہیں. جواب دینے کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہے صحابہ کرام کا معاملہ. کہتے ہیں رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ, بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں, لیکن ہاں میں دنیا میں ان سے پہلے آیا ہوں. یہ عزت کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں کسی کا حضور پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں, تو جواب کیا ہوگا عام طور پر؟ میں بڑا ہوں, یہ تو ہوتا ہے. لیکن نبی کا معاملہ تھا, زبان سنبھال کر بات کر رہے ہیں, ایک ایک لفظ پر غور کر رہے ہیں, کچھ نکل نہ جائے. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. اور اللہ کا معاملہ دیکھیے, اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کریں. صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سمجھاتے تھے, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی صحابی کے سمجھ میں نہیں آ پائی کوئی بات, اور ہو سکتا ہے ایسا کسی صحابی کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ پائی, تو صحابی کہتے تھے اللہ کے نبی سے لا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے, یعنی ہمیں دوبارہ سے بتا دیجیے, میں نہیں سمجھ پا رہا. نبی کے صحابہ میں ہر طریقے کے صحابی, گاؤں کے, دیہات کے, شہر کے, بوڑھے جوان, سب طریقے کے صحابی, نہیں ہے کسی کے سمجھ میں بات. کہا راعینا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی ہمیں دوبارہ سے بتا دیجیے, دوبارہ سے سمجھا دیجیے. عربی زبان میں راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے, ہمیں دوبارہ سے سمجھا دیجیے. یہودیوں نے جب یہ لفظ سنا تو عربی زبان میں اس راعینا کو اگر تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے, راعینا کو اگر راعینا کہہ دیں گے تو راعینا کے معنی ہوگا ہمارا چرواہا. ہمارا چرواہا. اللہ. اب ان یہودیوں نے کیا کیا, صحابہ تو کہتے تھے جب سمجھ میں نہیں آتی تھی کوئی بات, راعینا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھے یہ دوبارہ سے سمجھا دے, مجھے رعایت فرمائے, مجھے بتا دے دوبارہ سے. لیکن ان لوگوں نے اس راعینا کو راعینا کر دیا.
تھوڑا دبا کے, زبان کو دبا کر بات کرتے تھے, راعینا, اور دل کے اندر وہی ارادہ, اے ہمارے چرواہے. اللہ رب العالمین نے جب ان کی یہ حرکت دیکھی, قربان جائیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو آج کے بعد میں راعنا مت کہنا, بند کر دو یہ لفظ کہنا, جبکہ صحابہ صحیح کہتے تھے, لیکن راعنا کے آڑ میں دوسرے لوگ اپنے مقصد کی باتیں کیا کرتے تھے, دشمنی نکالا کرتے تھے, حسد کیا کرتے تھے, اور وہ نبی کے خلاف بولا کرتے تھے. صحابہ تو راعنا کہتے تھے, لیکن وہ اس جملے کو بگاڑ کر راعینا کر دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا فرمایا لا تقولوا راعنا, او ایمان والے بندو آج کے بعد تم راعنا کہنا ہی بند کر دو, تاکہ تمہاری آڑ میں کسی کو میرے نبی کے خلاف بولنے کا موقع نہ مل جائے. اب اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے, اس لفظ کو بولنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا, تو تم کیا کہو گے؟ اللہ آگے فرماتا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا. اب اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہ آیا کرے, تم راعنا نہ کہا کرو, بلکہ تم انظُرْنَا کہہ دیا کرو. اے اللہ کے نبی ہماری طرف دوبارہ سے ذرا غور و فکر کر لیجیے, انظُرْنَا کہہ دیا کرو, انظُرْنَا کہا کرو. اور آگے فرمایا وَاسْمَعُوا, اول تو تم لوگ غور سے سنا کرو گے, دوبارہ پوچھنے کا موقع ہی نہ آئے. یہ ہے اللہ رب العالمین کا معاملہ. آپ کو اندازہ بھی ہے نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے, کہ کسی کے کہنے سے نبی کا مقام گھٹ جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی تیرے مقام کو تو ہم نے بلند کیا. کہنے والوں کو کہنے کی, آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا معاملہ ہے جناب محمد رسول اللہ. میں آپ کو اس بات بتاؤں, پورے قرآن کے اندر لکھ لو یہاں, پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہیں پر یا محمد نہیں پڑھا, کہیں پر یا محمد نہیں, پورے قرآن کے اے محمد نہیں. ہمارے یہاں کسی کو آواز دینا ہوگی یا عبداللہ, یا عبد الرحمان, ایسے بلاتے نا, ایسے بولتے. اللہ نے یا محمد نہیں کہا, محمد نہیں. پورا قرآن اٹھا کر دیکھو, جہاں لفظ محمد ہے وہ وہاں پر یا نہیں ہے, اور جہاں پر یا کا لفظ ہے وہاں محمد نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے. اور کبھی بلانا بھی ہوا تو کہا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. ان الفاظوں کے ساتھ بولا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا محمد. یہ ہے مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت بتاؤ آپ کو, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یا ایھا النبی آیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ کی اجازت سے داعی الی اللہ بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا, اور چمکتا ہوا سورج بنا کر. یہ سراجا منیرا جو ہے نا, اس پر غور کیجیے, مزہ آ جائے گا, دل خوش ہو جائے گا. سراجا منیرا, سارے لفظوں پر بات نہیں کر سکتے, بہت بڑی بات, لمبی بات ہو جائے گی. عربی زبان میں غور سے سننا, عربی زبان میں سراج کے معنی ہوتا ہے سورج, اور منیرا کے معنی ہوتا ہے چمکنے والا. ٹھیک ہے, سراجا منیرا, چمکتا ہوا سورج بنا کر دیا. عربی زبان میں سورج کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے, اس کو کہتے ہیں شمس. اذا الشمس كورت, اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم کہتا ہے. تو شمس کا لفظ بھی آتا ہے, اس کے معنی بھی سورج ہوتا ہے, سراج کے معنی بھی سورج ہوتا ہے. لیکن سراج اور شمس میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق سنیے, تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ شمس کے معنی صرف سورج ہوتا ہے, لیکن سراج کے معنی عربی میں سورج بھی ہوتا ہے اور چراغ بھی ہوتا ہے. چراغ جانتے نا, عربی میں سراج کے معنی سورج بھی ہوتا ہے,
اور عربی زبان میں سراج کے معنی چراغ بھی ہوتا ہے، لیکن شمس کے معنی صرف سورج ہوتا ہے، چراغ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہاں سراج کی جگہ شمس کا لفظ استعمال کر دیتا اور کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، لیکن شمس نہیں کہا، سراج کہا، یعنی ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہے اور جس کے معنی چراغ بھی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کیونکہ شمس کے معنی سورج تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے۔ اب یہ سورج تو دن میں نکلتا ہے، رات میں تو نہیں نکلتا، سورج دن میں نکلتا ہے، رات میں نہیں نکلتا۔ اب نبی کے لیے صرف شمس کا لفظ استعمال کر دیتے تو سورج تو دن میں نکلا، اب رات میں اگر کسی کو ہدایت چاہیے وہ کہاں جائے؟ تو اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہے، جس کے معنی چراغ بھی ہے۔ اگر تمہیں دن کے وقت میں ہدایت چاہیے تو میرا نبی سورج بن کر تمہیں روشنی اور راستہ دکھائے گا، اور رات کے وقت میں اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو میرا نبی چراغ بن کر تمہیں ہدایت کا راستہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں نبی کا مقام ہے۔ اور ایک چیز اور، اللہ نے اپنے نبی کو سورج کہا ہے، غور سے سننا، اللہ نے اپنے نبی کو سورج کہا ہے، اور نبی ہمارے سورج ہیں، باقی جتنے انبیاء آئے یہ سب چراغ ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو چراغوں کی ضرورت سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب سورج آ گیا، اب چراغوں کی ضرورت نہیں، اور سورج نکلنے کے بعد بھی اگر کوئی چراغ لے کر نکلے تو ایسے آدمی کو بے وقوف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور لوگوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہارے اندر ہم نے اپنے نبی کو بھیج دیا۔ احسان کیا ہے، میں پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، کسی بھی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ لوگوں نے تو تمہارے اوپر احسان ہی کر دیا کہ میں نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ بھیجا۔ کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسان بھی کہتا ہے۔ آئیے میں آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ احسان دیکھو کیا، دنیا میں آئے، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، جناب عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، گھر میں پیدا ہوئے، یتیم ہیں۔ عرب کے یہاں یہ رواج تھا، عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں عام طور پہ شہر کی عورتوں کے مقابلے میں تندرست ہوتی ہیں، اور وہاں کی آب و ہوا شہر کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور جو بھاشا اور جو بولی ہوتی ہے گاؤں کی ٹھیک ہوتی ہے، شہر کی جو بھاشا ہوتی ہے اس میں کئی زبانوں کو ملا دیا جاتا ہے، انگلش بھی اس میں ملا دی، ہندی بھی اس میں ملا دی۔ اب کسی کو کوئی کہہ رہا ہے شب بخیر، کوئی کہہ رہا ہے گڈ نائٹ، بات سمجھ نہیں، تو زبانوں کو بھی ملا دیا جاتا ہے شہروں کے اندر۔ اب جیسے کسی کو کہنا ہو کہ آج اتوار ہے، کوئی کہہ رہا ہے سنڈے ہے، ملا دیا اردو میں انگلش۔ تو گاؤں کے اندر یہ نہیں چلتا سنڈے، وہ اتوار کو اتوار ہی بولتے ہیں، اب بولنے لگے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو گاؤں کی آب و ہوا شہر سے اچھی، گاؤں کی عورتوں کی صحت و تندرستی شہر کی عورتوں سے اچھی، اور وہاں کی بھاشا اور زبان شہر کی زبان سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط۔ تو عربوں کی یہاں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے کہ دودھ پلاؤ، اور پھر دو تاج جو اسلام میں
بتایا ہے 2 سال دودھ پلانے کا جو ٹائم ہے بچے کو، وہ 2 سال تک دودھ پلاتے تھے اور ان کے بدلے میں یہ لوگ پیسہ دیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسا جائز ہے بات ہو جائے آج بھی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، یتیم ہیں، عرب کا یہ رواج ہے۔ عورتیں آئیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ان کے حوالے ان کی زبانی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، قبیلہ بنو سعد کی عورتیں حضرت حلیمہ، وہ کہتی ہیں کہ مکہ کے اندر بچوں کو لینے کے لیے ہمارے قبیلے سے کافی عورتیں نکلی، جب یہ قافلہ نکلا تو ہم بھی ان کے ساتھ میں نکلے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہے، 63 سالی کا زمانہ تھا، 1 سال گزر چکا تھا قحط پڑے ہوئے، 63 سالی کا زمانہ ہے، بات سمجھ آ رہی نا، 63 سالی کا زمانہ ہے، 1 سال ہو گیا قحط پڑے ہوئے، اناج نہیں، غلہ نہیں، کھیتوں میں ہریالی نہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، 63 سالی ہے۔ میرا شوہر ایک اونٹنی پہ سوار تھا اور میں اپنے بچے کو گود میں لے کر ایک گھوڑی پر یا ایک خچر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب ہریالی ہی نہیں ہے تو اونٹنی کیا کھائے گی، وہ گھوڑی اور خچر کیا کھائے گی، وہ خچر کیا کھائے گا، ہریالی تھی نہیں، تو اس وجہ سے وہ جانور بھی بڑے کمزور ہو گئے تھے، 1 سال سے بارش ہی نہیں ہوئی تھی، ہریالی نہیں تھی۔ قافلے والے نکلے تو ہم بھی ان کے ساتھ میں نکلے کہ کوئی بچہ میں مل جائے گا، اس بچے کو لے کر ہم آئیں گے تو بدلے میں کچھ پیسہ مل جائے گا، گھر کا خرچہ مل جائے گا۔ ہم لوگ نکلے، حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے میں اپنے بچے کو لے کر جس خچر کے اوپر سوار تھی، جس گھوڑی کے اوپر سوار تھی، میں چلی جا رہی تھی، وہ اتنا کمزور تھا، اتنا لاغر تھا، اتنا کمزور تھا کہ قافلے والے آگے نکل جاتے اور میرا جانور پیچھے رہ جاتا تھا، قافلے والے آگے جا کے رک جاتے، میرے آنے کا انتظار کرتے اور کہتے حلیمہ کون سے جانور پہ تو بیٹھ کے آئی ہے، تیری وجہ سے تو ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ کسی طریقے سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا سفر پورا کیا اور مکہ پہنچ گئے۔ اب مکہ میں عورتیں نکلی، گھر گھر جا کر بچے ڈھونڈ رہی ہیں کہ کوئی دودھ پلانے والی مل جائے، کوئی اگر دودھ پلوانا چاہتی ہو، گھر گھر جا کے بچے ڈھونڈ رہی ہیں، ساری یہ مکہ کے گھروں کے اندر پھیل گئی، مکہ کے اندر پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھی گئی بچہ لینے کے لیے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بچہ یتیم ہے، تو بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی کہ جب باپ ہے نہیں تو پیسہ دادا نہیں ملے گا، دادا کتنا ملے گا، تو دادا دے گا یا چچا دے گا، تو یہ کتنا دے دیں گے، تو چھوڑ کر چلی آتی نہیں چاہیے بچے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں سارے عورتوں کو تو بچہ مل گیا اور وہ سب بچہ لے کر اپنے خیمے میں آ گئی، لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ قافلے کی عورتیں کہنے لگی وہ حلیمہ اگر کوئی بچہ مجھے نہیں ملا ہے تو ایک بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، اگر تو چاہے تو اس کو لے آ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرا شوہر اونٹنی چلاتے آئے گا تو ہم ان سے پوچھ لیں گے، ابھی ہم نہیں جائیں گے، یتیم بچہ ہے، باپ کیا دے گا دادا کیا دے گا، ابھی ہم نہیں جائیں گے، کون کتنا دے دے گا، ابھی نہیں جائیں گے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے شام کو اونٹنی چلا کے میرا شوہر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے ایک بچہ ہے، یتیم ہے اور میں خالی ہوں، آپ اگر بولو تو اس یتیم بچے کو لے آئے۔ شوہر کہنے لگا اے حلیمہ خالی جانے سے تو بہتر ہے کہ تو یتیم ہی بچے کو لے آئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں گئی اور اس یتیم کو لے کر آ گئی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئی۔
اب حضرت حلیمہ کی بات سنو. حضرت حلیمہ کہتی ہے تحت ڈالی تھی, بھوک مری تھی, میرے پستانوں میں میری شادی میں دودھ نہیں تھا, بچے کو میں اپنے کیا دودھ پلاتی, بچہ بھی بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا, اور ادھر اونٹنی چلنے کے لیے جاتی, جب ان کو گھاس پھوٹ نہیں ملتی تو وہ بھی بھوکے پیٹ واپس آ جاتی, تو اونٹنی کے تنوں میں بھی دودھ نہیں اترتا تھا, تو ہم بھی نہیں پی پاتے. جب ہم بھی بھوکے رہتے تو ہمارے پستانوں میں چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آتا, اس کی وجہ سے میرا بچہ روتا رہتا تھا. لیکن جیسے ہی ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچے, اللہ کی قدرت دیکھو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں آئے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میرے پستان دودھ سے بھرے ہوئے, شادی ہوئی سے بھرے ہوئے, دودھ آنا شروع ہو گیا. اب میرے بچے نے جو ان کا بیٹا تھا, حضرت حلیمہ کا جو بیٹا تھا, وہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلایا. اب جب اونٹنی پہ نظر ڈالی تو اونٹنی کے بھی کھن دونوں سے بڑے ہوئے ہیں, اور میرے شوہر نے پیالہ لیا, دودھ کو نکالا, میں نے بھی پیا, میرے شوہر نے بھی پیا, اور میرا شوہر اس سے کہنے بھی لگا اے حلیمہ ایسا لگتا ہے کہ بڑا مبارک بچہ لے آئی ہے, ایسا لگتا ہے بڑا بابرکت بچہ لے کر آئی ہے, بڑا مبارک بچہ تیرے ہاتھوں میں آ گیا ہے. کہاں لگتا تو مجھے بھی ایسا ہے, کیونکہ جس ٹائم سے میں نے اس کو گود میں لیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے. اب یہاں سے واپس چلے, فیروزی گدی پر یا کچر پر یا گھوڑی پر سوار ہو گئی حضرت حلیمہ. اب اپنے بچے کو تو اپنے شوہر کو دے دیا کہ تم بیٹھو اونٹنی پر, اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. اب اس خچر نے چلنا شروع کیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں اللہ کے نبی کو لے کر اپنی گود میں لے کر بیٹھی, اب جب یہ خچر نے چلنا شروع کیا, اب تو یہ ہواؤں سے بار کر رہا ہے, آپ لے کر سب سے آگے نکل جا رہا ہے. اب تو اس کی اسپیڈ کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ میں بھاگتا چلا جا رہا ہے. کافلے والے آواز لگاتے ارے حلیمہ رک جا, وہ حلیمہ اتنی تیز نہ بھاگ, اتنی تیز مت چل, ہم لوگ پیچھے رہ جا رہے ہیں. حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے پہلے قافلے والے میرا انتظار کیا کرتے تھے, میں قافلے والوں کا انتظار کر رہی تھی. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قافلے والے پاس میں آئے, آ کر کہنے لگے او حلیمہ کون سا قیمتی تو نے خچر خرید لیا, کتنا قیمتی گھوڑی تو نے خرید لی ہے, کون سا جانور تم نے خرید لیا, ایسا لگتا ہے مکہ کے اندر بہت زیادہ پیسے والا تم نے جانور خرید لیا ہے. اے حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ کا جواب سنو. حضرت حلیمہ کہتی ہے او قافلے والوں, او میرے قبیلے والوں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, میں نے سوار بدل لیا ہے. لیکن میرا بچہ میری گود میں کہا, اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ہے, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, سوار بدل لیا ہے. قافلہ چلا, یہ خچر ہے ہواؤں سے بات کر رہا ہے. پہلے قافلے والے بیٹھے ہیں کہ آؤ, پیچھے ہی رہ جاتی ہو تم تو, کون سے جانور پر بیٹھ کر آ گئی. اب یہ قافلہ پہنچا, قبیلہ بنو سعد کے اندر یہ قافلہ پہنچ گیا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں تہذاری کا زمانہ تھا, جانور چرنے کے لیے جاتے تو ضرور تھے, لیکن انہیں گھاس نہیں ملا کرتی تھی. یہ بھوکے شام کو جب واپس آتے تو ان کے گھروں میں دودھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے جانور بھی چرنے کے لیے گئے, شام کو جب واپس آئے تو تھنوں میں دودھ, سارے قبیلے کے جانور آ رہے ہیں تو تھنوں میں دودھ نہیں, اور ادھر جب میرے جانور چر کر رات کو شام کو واپس آ رہے ہیں تو تھنوں میں دودھ موجود ہوتا تھا. جب میرے قبیلے کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ حلیمہ کے جانور چراتے ہیں تو حلیمہ کے جانوروں کے تھنوں میں تو دودھ ہوتا ہے اور ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا, تو قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا ارے وہ کم بختو, تم اپنے جانور لے کے کہاں گھومتے پھرتے ہو, ارے تم اپنے جانور کو لے کر اس جگہ پہ کیوں نہیں جاتے جہاں پہ حلیمہ کے جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں. اب حلیمہ کے جانور جہاں جاتے ہیں وہاں ان کے بھی جانے لگتے ہیں, لیکن شام کو جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں, لیکن حلیمہ کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ موجود ہے.
کیوں؟ اس لیے کسی قبیلے کی برکت نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مقام و مرتبہ۔ کتابیں بھری پڑی قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر، بے شمار کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے فضائل بیان کیے گئے، آپ کے مقام اور مرتبے بیان کیے گئے۔ ابھی پیدا ہوئے لے کر آئی ہیں، برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے، ہم نے ایسے نبی کا کلمہ کرنا ہے۔ مسلمانوں، اپنے دین کو سیکھو، اپنے دین کو پڑھو، اسلام کو پڑھو۔ باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام کیا، باتیں بہت ساری ہیں بتانے کے لیے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اور میرا خیال ہے کہ اتنی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ کافی ہیں آپ کے لیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور جو بھی باتیں بتائی جائیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔